ایک تاجر جانوروں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا کہ اپنے جانوروں کی فروخت کا کام کروں، اور اس نے اچھے خاصے جانوروں کی لین دین کی اور اچھا خاصا نفع لے کر یہ اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ تو راستے میں ایک ویرانہ تھا، جنگل ٹائپ کا۔ وہاں اس نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا سوچا اور درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ ادھر لیٹا، فوراً ڈاکو ادھر پہنچ گیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی کیونکہ ڈاکو اس سے مال لوٹنا چاہتا تھا۔ ڈاکو نے اس کو قابو کر لیا اور اس کی گردن پر خنجر رکھ دیا اور کہا، جو مال ہے مجھے دے دو۔ اس نے سارا مال ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ اب اس نے کہا، دیکھو، تمہیں جو مال چاہیے تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا، وہ تم پہلے ہی مجھ سے لے چکے ہو، مجھے جانے دو۔ ڈاکو پر اس کا خون سوار تھا کہ اب اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اب قریب تھا کہ خنجر اس کی گردن پر پھیرتا، اس کو قتل کر دیتا کہ اچانک اس کی نظر درخت کی شاخوں پر پڑے۔ ادھر دو کبوتر بیٹھے تھے جو آخری جملے تھے کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ اے کبوتروں، تم گواہ رہنا، یہ کہا اور اس نے گردن پر خنجر پھیر دیا۔ اب چند دن گزر گئے۔ والد گھر پر نہیں آئے تو بیٹوں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس وقت لوگوں نے بتایا کہ اس طرح تمہارے والد گھر کی طرف آ رہے تھے، کسی ڈاکو نے حملہ کیا، ہم نے آپ کے والد صاحب کی خون میں لتھڑی لاش کو فلاں قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ اب بیٹے مختلف جگہوں پر قاضی کے پاس اور مختلف اداروں کے پاس جا کر بات کرتے ہیں کہ اس طرح میرے والد صاحب کا قتل ہوا ہے، قاتل کو ڈھونڈ کر دیں۔ اب قاتل ملتا کیسے؟ کوئی گواہ یا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ان کے رشتہ دار نے ان کی دعوت کی۔ وہ کھاتا پیتا آدمی تھا، لوگ جمع ہوئے، شہر کے بہت سارے لوگ تھے، اس میں یہ بھی آ گیا جو قاتل تھا۔ دعوت میں آیا، سب کے سامنے برتن رکھے گئے۔ برتن کے اوپر ایک کور تھا، اس کے اندر کھانا تھا۔ جیسے ہی اس چور کے سامنے کھانے کا برتن آیا، اس نے ڈھکن اٹھایا تو اس میں دو بھنے ہوئے کبوتر تھے۔ جیسے ہی اس نے دو کبوتر دیکھے، زور سے ہنسا۔ چاروں طرف جو لوگ بیٹھے تھے حیران ہو گئے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ چور پھر زور سے ہنسا، کبوتروں، تم گواہ رہنا۔ قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ وہ سب کچھ بھول گیا کہ وہ کدھر بیٹھا ہے۔ ایک غیبی طاقت نے سارے کا سارا واقعہ اس کی زبان سے جاری کروا دیا۔ اب وہ ہنستا تھا اور اپنے جنگل کا واقعہ تاجر کو پکڑنے سے لے کر اس کو قتل کرنے تک کا مینو عین ہنستے ہنستے بیان کر دیا۔ سارے کے سارے لوگ ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ اتفاق دیکھیں، جیسے ہی اس نے اپنا واقعہ پورا کیا، اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ اپنی سینسز میں واپس آ گیا کہ یہ سب میں نے کیا کر دیا ہے، میں نے خود ہی اپنا ایک بالغ جرم کر لیا ہے۔ اب شور مچ گیا کہ یہ قاتل ہے۔ بات قاضی تک پہنچی، عدالتوں تک گئی، اس کو گرفتار کیا گیا۔ آخر اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے اس کی بیوی اس سے ملنے آئی اور بولی، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ آپ نے زندگی میں اتنا عرصہ کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتائی، تو اب کیسے بتا دی؟ وہ کہتا ہے، ایک زبردست طاقت تھی جس نے میری زبان کو سلب کر لیا اور میرے اختیار سے میری زبان نکل گئی اور وہ جاری ہو گیا جو میری زبان پر کبھی بھی نہ آتا۔ خیر، آخرکار اس کو پھانسی ہو گئی۔ لوگ جمع تھے، کتابوں میں لکھا ہے جیسے اس کو پھانسی ہوئی اور لاش لٹکی تو دو کبوتر اس کے سر پر آ کر بیٹھ گئے۔ یعنی سب کے سامنے ایک چیز واضح ہو گئی کہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ بندہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے مگر وہ تو دیکھ رہا ہے جو نہ ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے بندے کو ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔